پوری سورت اللہ پاک نے اتاری جو ہے تو 3 آیات پر، وہ سورت کریمہ 3 آیات پر ہے، لیکن اللہ کی قسم پورے قرآن کا خلاصہ انہی 3 آیات میں ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کا ذکر بھی انہی آیات میں، میرے آقا کریم کی سیرت کا ذکر بھی انہی آیات میں، میرے آقا کریم کے افکار کا، میرے آقا کریم کے کردار کا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعمت عظمیٰ کا ذکر انہی 3 آیات میں اللہ پاک نے فرمایا۔ اور یوں کہنا ایک غلط نہ ہوگا کہ سارے قرآن کا خلاصہ اللہ پاک نے اسی آیت کو، اسی صورت کو بنا کے اتارا۔ عزیزان محترم، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ذرا جلال خداوندی کو ملحوظ خاطر رکھ کے یہ سنتے رہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر۔ اللہ پاک نے جب اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا تو ارشاد فرمایا انی انا اللہ رب العالمین، فرمایا انی، بے شک میں۔ اور اس آیت کریمہ، اس سورہ کریمہ کا آغاز فرماتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انا، بے شک ہم نے۔ وہاں پر واحد کا صیغہ متکلم واحد، اور یہاں پر اللہ پاک نے جمع متکلم، یعنی اللہ وحدہ لا شریک ہے لیکن آپ کو اکیلا ظاہر نہیں کر رہا، جمع کے صیغے سے بیان کر رہا ہے۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے، تو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر انی کا لفظ ہو تو وہ بے شک صحیح ہے، لیکن اس میں اللہ پاک اپنی جلال کا ذکر نہیں فرما رہا، اپنی ذات کا ذکر فرما رہا ہے، کیونکہ یہ تانا اللہ کے محبوب کو کافروں نے مارا تھا۔ اللہ پاک نے اپنے جلال کو ظاہر فرمایا، فرمایا محبوب یہ تیری اولاد کے بچھڑنے پر، تیری اولاد کے نہ ہونے پر تجھے تانا مار رہا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ان کو کہہ دے کہ بے شک ہم بھی ہیں، تیرے ساتھ ہم جو ہیں، انا، ہم نے، اعطیناک، ہم نے محبوب آپ کو عطا کر دیا۔ بس یہی آپ کو روک کر میں آپ کی توجہ چاہوں گا، لفظ ہے اعطا کا، عطا کا معنی دینا، عطا کرنا۔ اس کا معنی کب بھی، یہ عطا کب ہوتا ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے بغیر مانگے عطا کرنا۔ اس کا معنی ہے بغیر مانگے عطا کرنا۔ دینے والا جب کرم کی موج پہ آئے تو اپنی شان کے مطابق عطا کرتا جائے۔ ایک ہے آتا، دینا، اس کا معنی بھی دینا ہے۔ ایک ہم دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہاں پر ہم مانگ رہے ہیں پروردگار آتنا، ہمیں عطا فرما، آتنا، ہمیں دے۔ ہم مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا کی اچھائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، ہمیں آخرت کی بھی اچھائی عطا فرما۔ یہ پروردگار کی بارگاہ میں انسان، اس کا بندہ عاجز گناہگار مانگ رہا ہے۔ اب مانگنا ہمارے اپنی ذات کی طاقت کے مطابق ہے، ہم اپنی حد میں رہ کر مانگ رہے ہیں۔ اب جب آتا ہے تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ دینے والا سخی جتنا بڑا ہے عطا بھی اتنی بڑی کر رہا ہے۔ انا اعطیناک، اے محبوب ہم نے تجھے عطا کر دیا۔ توجہ سمجھ میں آ گئی؟ اب یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے پھر میں آپ کو سورہ والضحیٰ میں لے جاتا ہوں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والضحیٰ، اے چاند کے، اے سورج کے چہرے رکھنے والے، جلوہ رکھنے والے میرے مصطفیٰ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام فرماتے ہیں والضحیٰ، اے محمد بدر الدجا، اے والضحیٰ کے چہرے والے میرے مصطفیٰ، تجھے بدر الدجا بنا کے بھیجا۔ یہ والضحیٰ کی قسم میرے مصطفیٰ کے چہرے کی قسم ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، محبوب
تیری زلفوں کی قسم، تیرے چہرے انور کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے تجھے کب چھوڑا ہے، وما قلا، نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے جدا ہوا ہے، نہ تجھ سے پرے ہوا، نہ تجھ سے جدا ہوا، نہ تجھے چھوڑا، رب بھی تیرے پاس ہے، تو رب کے پاس ہے۔ ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ محبوب یہ جو ابھی پتھر مار رہے ہیں، آج جن کے ہاتھوں میں سنگریزیں ہیں، آج جو تیری جان کے دشمن ہیں، میرے مصطفیٰ مجھے اپنی جلالت کی قسم کل یہی تیرے قدموں میں نہ جھکا دوں تو مجھے رب بھی نہ کہنا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آنے والا پل ہر پل دیکھنا تو صحیح تیرے لیے میں کیسے اعلیٰ سے اعلیٰ بناتا جا رہا ہوں۔ اب توجہ، اب رب فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، محبوب رب تجھے ابھی دینے والا ہے۔ یہ سورہ والضحیٰ، سورہ کوثر کے نازل ہونے سے 2 سال پہلے نازل ہوئی۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ اب یہاں پر وعدہ کیا کر رہا ہے رب؟ توجہ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، محبوب ان قریب میں تجھے اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا، فترضیٰ، کہ تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا۔ توجہ ہوئی کہ نہیں؟ وہی قرآن پاک کی تطبیق، وہی قرآن پاک کا انداز، میرا ایک لفظ بھی باہر نہیں ہوگا۔ عزیزان محترم، اب رب فرماتے وَلَسَوْفَ، عربی میں سوفا کہتے ہیں ان قریب کو، سوفا یعنی آنے والے زمانے میں، جو تھوڑا سا دور ہو لیکن اب آنے والا ہے۔ لفظ ہے، ایک ہے عربی میں سا اور دوسرا ہے سوفا۔ سا کا معنی کیا ہے؟ سا کا معنی ہے بن قریب، ان قریب، بہت جلد، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ کیا قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَہَاءُ، لفظ کیا ہے؟ یقول السفہاء، یہ کافر، یہ بے وقوف، یہ پاگل، یہ کہیں گے۔ رب نے فرمایا سَيَقُول، محبوب ان قریب کہیں گے۔ کب کہیں گے؟ سَيَقُولُ السُّفَہَاءُ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي، کہ محبوب جب تو ادھر رخ کرے گا تو میں اس کو کعبہ بناؤں گا، قبلہ بناؤں گا۔ ابھی کعبہ قبلہ نہیں بنا، رب پہلے بتا رہا ہے سَيَقُول، محبوب یہ پاگل لوگ، یہ بے وقوف لوگ ان قریب تو دیکھے گا کہ یہ کہیں گے، تجھے تانے ماریں گے۔ کب؟ جب تیرا چہرہ بیت المقدس سے پھر کر تو اپنا رخ کعبے کی طرف کرے گا اور تیرے دل میں منشا ہوگی کہ قبلہ مسجد اقصی نہ ہو، میرا کعبہ ہو۔ محبوب نہ تیرے رب کو ادھر کی ضرورت ہے، نہ ادھر کی ضرورت ہے، نہ مشرق کی ضرورت ہے، نہ مغرب کی ضرورت ہے۔ میں تو اپنے رخ یار کو دیکھتا ہوں، جدھر میرے یار نے رخ پھیر دیا میں نے کعبہ اسی کو بنا دیا۔ رخ یار کی قسم، رخ یار جدھر ہو گیا وہی کعبہ بن گیا۔ اب رب نے کیا فرمایا؟ توجہ میری طرف، سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ ایک ہے سَيَقُول، ان قریب یہ کہیں گے، ایک ہے سوفا یعنی کچھ دن کے بعد، یہ مضارع یا مستقبل کی بات ہے، کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد۔ اب رب وہاں پر کیا کہتے ہیں؟ سَيَقُول، بہت جلد کہیں گے۔ اور ادھر رب کیا کہتے ہیں سورہ والضحیٰ میں؟ وَلَسَوْفَ، محبوب ضرور، لام تاکید کا ہے، فرمایا اور محبوب بہت جلد، بہت قریب ہم تجھے اتنا عطا کریں گے، ایسی نعمت دیں گے، فترضا، ساری دنیا رب پر کہتی ہے، رب کی خدمت میں عرض کرتی ہے مولا تو راضی ہو جا۔ مولا ساری دنیا کہتی ہے، زمین والے کہتے ہیں مولا تو راضی ہو جا۔ ساتھ دیجئے گا، زمین والے کہتے ہیں مولا تو بولیے نا، میرے خیال میں آپ کو رب کی رضا نہیں چاہیے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مولا تو،
جبرائیل کیا کہتا ہے؟ مولا راضی ہو جا. 1,00,000 مختصر عرض کر رہا ہوں، 1,24,000 انبیاء کہتے ہیں کہ مولا تو راضی ہو جا. سورج نکلنے سے پہلے کہتا ہے مولا، بولیے نا، زمین والے بھی کہیں مولا تو راضی ہو جا، آسماں والے بھی کہتے ہیں تو راضی ہو جا، سمندر میں مخلوق، مچھلیاں، ہر زیر آب مخلوق کہتی ہے مولا تو راضی ہو جا. بے شمار کروڑ ہاں خرب میں رب نے لا تعداد جتنے فرشتے ملائک بنائے ہیں وہ کہتے ہیں رات دن مولا تو راضی ہو جا. ارے انبیاء کہیں مولا تو راضی ہو جا، ارے مشرق و مغرب بھی کہیں مولا تو راضی ہو جا. اب یہ شان کتنا عظیم ہے. رب کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب عین قریب ایسی نعمت دینے والا ہوں کہ تو کہے گا مولا میں تجھ سے راضی ہو گیا. فترضیٰ. اب ایک اور بات بھی سنیے، ایک اور بات بھی سنیے. فترضیٰ یہاں لفظ ہے ترضیٰ، تو راضی ہو جائے گا. آگ اس سے پہلے ہے لفظ فا. فا کا معنی کیا ہے؟ پس. اس میں اور سما میں بہت قریب کا فرق ہے. ثم دنا فتدلا، پھر وہ قریب ہوا، فتدلا پس یہ قریب ہو گیا. یہاں فرق سمجھے. ثم پھر، فا کا معنی بھی پھر، سمجھ آ گیا. ثم کا معنی یہ ہے کہ پھر ہو گیا، یعنی پھر ہونے میں وقت لگ گیا، قریب آنے میں. ثم دنا، اب یہ ہے اللہ نے اپنے محبوب کی طرف اشارہ فرمایا. ثم دنا، میرا محبوب فرش سے چلا، اقصا پہنچا، اقصا سے کعبہ قوسین کی منزل پر پہنچا. ثم دنا، پھر رب کے قریب ہو گیا. یہ لفظ غور کیجئے گا، ثم پھر. اب رب کیا فرماتا ہے؟ جب محبوب قریب ہو گیا، اب اللہ اپنے بارے میں فرماتا ہے فتدلا، پس رب بہت قریب ہو گیا. یعنی فتدلا، رب فوراً قریب ہو گیا. محبوب کیونکہ مخلوق ہے، محبوب مخلوق ہے، مخلوق کے قریب ہونے میں وقت لگتا ہے. ہمارے لیے تو وقت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک تو وقت ہے نا. رب فرماتے ہیں محبوب تو مخلوق ہے، ثم دنا، تیرے قریب آنے میں وقت لگا. فتدلا، جب تو قریب ہونے پہ آ گیا. فتدلا، جب تیرا رب قریب ہوا تو قریب ہونے میں وقت نہیں لگا، فوراً قریب ہو گیا. فتدلا. اب توجہ کیجئے گا، رب فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب جب تجھے رب وہ نعمت عطا کرے گا، فترضیٰ، پھر فوراً تو رب سے خوش ہو جائے گا، بس تو رب پر راضی ہو جائے گا. اب اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ ایک لفظ ہے کن، اللہ پاک کا حکم ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ہو جا. پھر آگے خود ہی فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون. جب اللہ کسی چیز کو تخلیق فرمانے کا ارادہ ہی کرتا ہے تو کارخانہ نہیں لگاتا، میٹیریل نہیں منگواتا. رب کیا فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد اللہ شیئا، کسی چیز کو جب رب تخلیق کرنے کا ارادہ ہی کرتا ہے تو فوراً کہتا ہے کن. تو اب بننے میں دیر نہیں لگتی، فیکون، ادھر کن کہا ادھر ہو گیا. اب یہ میں سمجھانا چاہتا تھا، آتنا مانگ رہا ہے، آتا یا آتینا، ہم نے عطا کر دیا. مانگنے والا اپنی طاقت کے مطابق مانگتا ہے، دینے والا جب اپنی ذات کے مطابق جب راضی ہو کر خوش ہو کر انعام کے طور پر عطا کرتا ہے تو وہ اپنی ذات کو دیکھتا ہے، اپنے کرم کو دیکھتا ہے، مانگنے والے کو نہیں دیکھتا. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ محبوب یہ اعتراض کریں گے کہ ہم نے تجھے اتنا کیا دیا. اب رب فرماتے ہیں انا اعطینا، بے شک محبوب ہم نے عطا کیا ہے.
आतैना का हम ने तुझे अता कर दिया। वही वादा जो कर आए थे, ऐसी नेमत अता करेंगे फतरदा कि तू अपने रब से राजी हो जाएगा। आज मेरे मुस्तफा हमने आपके घर में अपनी कायनात में सबसे बड़ी नेमत उतारी है। मौला वो नेमत क्या है? फरमाया अल कौसर। हमने सारी नेमतों की नेमत सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा को मैंने अपने महबूब की गोद में उतारा है। हमने महबूब तेरी गोद में, तेरे घर में, तेरे काशाना अक़दस में सैयदा फातिमा ज़हरा हमने उतारा है। अजीज़ान गिरामी, कौसर का माना उलमा ने खैर कसीर का भी किया है। कौसर का माना हौज़ कौसर का भी किया है। कौसर का माना जन्नत में बहने वाली नहर का भी किया है। मेराज सुनिए, मेराज मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया तो मेरे आका को जन्नत की सारी नेमतें दिखा दी गई, नेमत सारी दिखा दी गई। तो मेराज में हुजूर फरमाते मैंने अपने हौज़ कौसर को भी देखा। जब देख रहे थे तो वादा उस वक्त होना चाहिए था, मौला महबूब मैंने तुझे हौज़ कौसर जैसी नेमत अता फरमाई। वो तो महबूब से पहले अल्लाह ने दिखा दिया था, महबूब ये तेरा हौज़ कौसर है। जन्नत को रब ने पहले दिखा दिया था, महबूब ये जन्नत में ये महल तेरा है, ये तेरे गुलामों का है, ये महल बिलाल का है, ये सलमान का है, ये अबू ज़र का है। और महबूब ये तेरा घर है, ये तेरा महल है। तेरे महल के सामने वो देख मौला ये किसका है? फरमाया मेरे अली का है। तेरी लाडली, तेरी शहजादी, शहजादी कौनैन सैयदा फातिमा ज़हरा का ये महल है। वो महबूब तो पहले देख के आए थे। औलाद का ताना काफिरों ने बाद में मारा। जब औलाद के ना होने का ताना मारा तो रब ने फरमाया महबूब अब आ, मैं तुझे ऐसी नेमत उतारता हूं तेरी झोली में। जन्नत पहले दे चुका हूं, हौज़ कौसर पहले दे चुका हूं। अब कमी थी तो एक नेमत की थी जिसके आगे कौनैन भी हाथ जोड़ के उसके दर पे खैरात मांग रहे हैं। और वो नेमत क्या है? अल कौसर। और ये कौसर नाम है सैयदा फातिमा ज़हरा का। महबूब हमने आपको सैयदा कौसर, सैयदा कायनात की ज़ात अता फरमा दी, अपने जनाब से अता फरमाए। अब क्या है? अब देखिए आयत का, पूरी सूरत का आप जरा गौर से कभी खुद बैठ के अपने आंखों से, अपने दिल से बुग़्ज़ की, हसद की, वो लोग जो सैयदा कौनैन पर जुबान दराजी करते हैं, वो लोग जो सैयदा कायनात की बारगाह में गुस्ताखी करते हैं, जरा सुन लो, अपने ईमान की खैर मनाओ। मेरे दोस्त जरा सुनो तो सही, रब का कुरान है और रब अपने कुरान में किस हसीन अंदाज से मेरे आका की नूर चश्म का जिक्र फरमा रहा है। देखिए रब ने आगे क्या फरमाया? महबूब फसल्ले, महबूब नमाज कायम फरमा। फसल्ले सलात पढ़। सलात लफ्ज नमाज का भी है, लेकिन मैं अपना यहां माना अगर गलत करूं तो मेरा कयामत के दिन सैयदा कौनैन के गुलामों में भी उठना ना नसीब हो। लेकिन मुझे यकीन है मेरा कोई अमल बख्शिश के काबिल हो या ना हो, अल्लाह की कसम सैयदा कायनात के दर के गुलामों का अगर मैं कुत्ता भी बन के उठूं तो मेरे लिए जन्नत में जाना आसान है। इस दर को मामूली दर समझते हो? सैयदा कायनात की जात है, सैयदतुन निसाइल आलमीन की जात है, मेरे आका के जिगर के टुकड़े की जात है। अब मैं आगे आता हूं, जरा गौर कीजिए। फसल्ले, सलात का माना शुक्र है। सलात का माना यहां पर शुक्र है।
اللہ پاک خود قرآن پاک میں فرماتا ہے فَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، اے محبوب ان پر تو صلاۃ پڑھ، بے شک تیری صلاۃ سکون میں تیری صلاۃ ان کے لیے سکون کا باعث بن جائے گی۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور اگر شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، آگے پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ صلاۃ کا معنی شکر، صلاۃ کا معنی نماز۔ اب ہم جو نماز ادا کرتے ہیں یہ دراصل اللہ کی بارگاہ میں ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ابلیس نہیں بنایا، شیطان نہیں بنایا، اپنے در پہ جھکنے والا اپنا غلام بنایا ہے۔ یہ صلاۃ شکر ہے، یہ صلاۃ ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ تو کیا فرمایا فصلی، میرے مصطفیٰ شکر ادا کر۔ اب اللہ نے تجھے اتنی نعمت ادا دی ہے تو شکر تو بنتا ہے، تھینک یو تو بنتا ہے، تھینک یو سو مچ تو بنتا ہے، پریزنگ تو بنتی ہے، لاٹس آف پریز ٹو اللہ، اللہ کا ہر دم شکریہ تو بنتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکانا تو بنتا ہے۔ اس نعمت کو پا کر رب کا شکر ادا کر، اس نعمت کو پا کر رب کے آگے جھک جا، اس کی نعمت کو پا کر رب کی بارگاہ میں سجدہ کر، رب کی حمد و ثنا کر کہ اس سے بڑھ کر نعمت میرے مصطفیٰ تیرے لیے اور کیا عطا ہو۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے، وَانْحَرْ، محبوب اتنی نعمت دی ہے، اب میں چاہتا ہوں اس نعمت کے لیے رب کی بارگاہ میں قربانی بھی کر، قربانی بھی دے۔ اللہ کی قسم اگر یہ سورت پڑھی جائے تو صلاۃ شکر بھی اس گھرانے کی خیرات ہے۔ اور وَانْحَرْ کا معنی یہ نہیں کہ رب نے فرمایا میری راستے میں دمبے ذبح کر دو، گائے ذبح کر دو، اونٹ ذبح کر دو۔ رب فرما رہا ہے وَانْحَرْ، محبوب سارے دین کا نگہبان بھی میں تیری لاڈلی کو بنا رہا ہوں۔ اب جب یہ آ رہی ہے، جب بھی اسلام پر وقت ہو، میرے دین پر کوئی وقت آئے تو میرے مصطفیٰ اسی نعمت کو میرے دین پر قربان بھی کر دینا۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، اسلام کے درخت کی آبیاری کرنے میں، اسلام کے درخت کو تنو مند کرنے میں، اسلام کے درخت کو سایہ شجردار بنانے میں جتنا خون، جتنا قربانی سیدہ فاطمہ الزہرا کے جسم اقدس سے، آپ کے در اقدس سے اسلام کو بچانے میں دی ہے، اکیلی یہ ہستی ہے جو نگہبان اسلام ہے۔ بتائیے کہ جب لوگ منبر پہ بیٹھ کر 90 سال تک مولا کائنات کو گالیاں بکتے رہے، بتائیے صحابہ کرام کو گالیاں دینے کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوا؟ یہ آپ کو پتہ ہے؟ پہلے اختلافات ہوتے تھے، گھر تک محدود ہوتے، کوئی بات نہیں ہوتی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر بات ختم ہو جاتی تھی۔ صحابہ میں بھی اختلاف تھا، لیکن اتنا اختلاف نہ تھا کہ منبروں پہ بیٹھ کر کوئی مولا علی کو گالیاں دے۔ عزیزان گرامی، لفاظی نہیں ہے، سینہ غم کی کیفیت سے چھلنی ہے۔ امت مسلمہ تاریخ اسلام پر یہ بدنما ایسا داغ ہے کہ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، آج منبر پر بیٹھ کر میں آپ کو اپنی مثال دوں، اگر ہم کسی سیاسی مخالف پر منبر پر بیٹھ کر کوئی نازیبا، کوئی ایسا کلمہ یا ایسی بات کہہ دیں، یقین جانیے آدھے مقتدی ہاتھ چومنے والے بھی کہتے ہیں کہ یار یہ منبر رسول کو کیا انہوں نے بنا دیا ہے کہ منبر کو بیٹھ کر یہ سیاست کا گڑھ بنا دیا، اپنے مخالفین کو بیٹھ کر سناتے ہیں، یہ نماز کا تقدس نہیں، یہ جمعہ کا تقدس نہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ لوگ سوچتے ہیں کہ منبر پہ بیٹھ کر کون مخالف کو گالیاں دیتا ہے، لیکن اللہ کی قسم
تاریخ گواہ ہے. یہ میرے پاس امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے صحیح مسلم لکھی ہے، ان کی کتاب خصائص سیدنا علی. خصائص سیدنا علی. جب انہوں نے دیکھا کہ دمشق میں اور یزید کے ابا سائیں کے دربار میں مولا کائنات کے بارے میں مسجد میں ممبروں پر مولا کائنات پر اتنا گالیاں بکتے ہیں، تو حضرت امام مصرف نے کھڑے ہو کر فرمایا، اللہ کی قسم علی وہ ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا غلام نہیں بھائی ہے. سارے صحابہ آقا کے غلام ہیں. سنو، اور حضرت علی سے اگر پوچھا جائے، حضرت علی بھی فرماتے ہیں انا عبد و عبید مصطفیٰ، میرا تعارف یہ ہے کہ میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. لیکن اٹھائیے، جب ہجرت کے موقع پر مدینے کے لوگ انصار کو اور مہاجرین کو میرے آقا نے آپس میں بلا کر مہاجر کو انصاری کا بھائی بنایا. ایک مہاجر ایک انصار کا بھائی سب کو برادران میں تقسیم کر دیا کہ آج سے فلاں فلاں بھائی ہے، فلاں فلاں بھائی ہے. یہ بھائی بنانا ماں باپ کے پیدا ہونے سے بھی زیادہ مضبوط تھا کہ میرے مصطفیٰ نے بنایا تھا. میرے مصطفیٰ نے جو بنایا تھا. عزیزان گرامی، جب حضرت سیدنا مولا کائنات اکیلے بچ گئے، اب ایک بات پر توجہ، اکیلے بچ گئے تو میرے آقا نے آپ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. حضرت مولا علی غم کی کیفیت میں ڈوب کر میرے آقا کریم کی بارگاہ میں سامنے آتے ہیں. میرے آقا ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں علی پریشان کیوں ہے؟ تیری آنکھ میں غم کا آنسو کیوں ٹپک رہا ہے؟ علی تیرے چہرے پر غم کی کیفیت میں کیوں دیکھ رہا ہوں؟ مولا کائنات ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں کہ آقا آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے، یا رسول اللہ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. اب میرے آقا کے الفاظ پر غور کیجئے، دیکھیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علی میری طرف دیکھو. مولا کائنات نے چہرے مصطفیٰ کی طرف نگاہ اٹھائی، میرے آقا کے چشم مبارک پر تبسم کو دیکھ کر میرے آقا فرماتے ہیں علی کوئی تجھ سا ہو تو میں تیرا بھائی بناؤں. علی کوئی تجھ سا ہو تو میں اس کو بھائی بناؤں. تو صرف اخی مصطفیٰ ہے، تو میرا بھائی صرف دنیا میں نہیں، قیامت میں آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہوگا. محبت سے کہہ دیں حیدر حیدر. منہ گونج پڑ جائے. لوگ مجھے شیعہ ہونے کا فتویٰ لگاتے ہیں. اللہ کی قسم اگر شیعہ ہونا، علی کو ماننا شیعہ ہونے کا نام ہے تو پہلے فتویٰ لگاؤ میرے مصطفیٰ پر. میرے مصطفیٰ نے تو علی کو کسی کا بھائی بننے نہیں دیا. علی تو میرا ہے، میں تجھے کسی کے اور کیوں سپرد کروں؟ علی کوئی تیرے لائق ہوتا تو میں تیرا بھائی بناتا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بخاری مسلم حدیث اٹھائیے. میرے آقا نے وصال کے روزے رکھے. وصال کے روزے رکھ کر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، صحابہ نے دیکھا کہ آقا 1 دن کا 2 دن کا 3 دن کا روزہ رکھ رہے ہیں. بات غلط ہو سر کٹانے کے لیے تیار ہوں. بات غلط ہو سر کٹانے کے لیے تیار ہوں. میرے آقا نے 3 دن کا 4 دن کا حتیٰ کہ 7 دن کا ایک ہی روزہ رکھا جس میں افطار نہیں تھا. صحابہ نے دیکھا کہ حضور تو روزہ رکھتے افطار کرتے نہیں ہیں، تو آپ نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا. 1 دن گزرا افطار نہ ہوا، دوسرا دن گزرا تو صحابہ کرام کی یہ حالت تھی کہ مسجد نبوی میں کوئی بے ہوش پڑ گئے، کسی کے پاس چلنے کی طاقت نہیں. کوئی صحابی رسول صلی اللہ تعالی وسلم دیوار کو پکڑ کر چل رہا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں یہ کیا ہو گیا تمہیں؟
تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے روزے رکھے، ہم نے بھی روزے رکھے، آپ کو دیکھ کر ہم نے بھی چاہا نا کہ میرے آقا افطار نہیں کرتے تو ہم بھی نہیں کرتے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ سے ممبر کے چڑھ پہ فرمایا ایوکم مثلی، او صحابہ تم میں کون اللہ کے محبوب کی مثال بن سکتا ہے؟ تم میں سے کوئی محمد مصطفیٰ کی مثال نہیں ہے۔ ابھی تو عند ربی یسقینی و یطعمنی، میں اپنے رب کے پاس رات دن گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ تم میں سے کون مصطفیٰ کی مثال ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم، جب اب آئیے تبوک کا مقام ہے، تبوک کی طرف میرے آقا لشکر لے کے جا رہے ہیں، سارے صحابہ ساتھ ہیں، مولا کائنات کو میرے آقا فرماتے ہیں علی مدینے میں رک جاؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بچوں اور عورتوں کے پاس؟ فرمایا علی تجھ سے بڑا نگہبان میں مدینے میں کس کو بنا کے جاؤں؟ علی مدینے میں اکیلی عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کی حفاظت اللہ کے بعد تمہارے ذمہ ہے۔